امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعہ کو بخاری شریف میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، جس میں سے ایک کو کوڑ کی بیماری تھی، دوسرے کے سر پر بال نہیں تھا، وہ گنجا تھا، اور تیسرا نابینا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تینوں کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ کو بھیجا اور کہا جاؤ تینوں کو آزماؤ۔ فرشتہ اللہ کے حکم کے مطابق انسانی شکل میں سب سے پہلے جس کو کوڑ کی بیماری تھی اس آدمی کے پاس آیا اور اس سے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ اس شخص نے کہا میری یہ جو بیماری ہے کوڑ کی یہ ختم ہو جائے۔ تو فرشتے نے اپنے ہاتھ کو ان کے سروں پر، چہروں پر، جسم پر پھیر دیا اور وہ بیماری ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کے حکم سے ہوا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے اور کیا چاہیے؟ تو اس آدمی نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے ایک گابھن اونٹنی دے دی۔ اس کے بعد یہ فرشتہ آزمائش کے طور پر پھر دوسرے آدمی کے پاس گیا جو گنجا تھا، جن کے سر پر بال نہیں تھا، ٹکلا تھا، ایئرپورٹ کی طرح تھا۔ فرشتہ وہاں جا کر کہتا ہے کہ تمہیں کیا چاہیے؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے سر پر بال نہیں ہے، میں گنجا ہوں، لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، میرے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، ہمارا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے سر پر بال آ جائے۔ فرشتے نے اپنے ہاتھ کو ان کے سر پر پھیر دیا اور فوراً بال نکل آیا۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے ایک گابھن گائے اس کو دے دی۔ پھر فرشتہ نابینا کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے؟ تو نابینا نے کہا میں اندھا ہوں، مجھے دنیا نظر نہیں آتی، لوگ ہمیں نابینا کہتے ہیں، اندھا کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں میں بینائی آ جائے۔ فرشتے نے ان کی آنکھوں پر ہاتھ کو پھیرا اور آنکھ میں روشنی آ گئی۔ پھر فرشتے نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکری پسند ہے، اور اللہ کے حکم سے اسے گابھن بکری دے دی گئی۔ فرشتہ چلا گیا۔ یہ جو جانور ہیں، تینوں جانور، اونٹنی، گائے اور بکری، ان کی لمبی نسلیں چلتی ہیں۔ پوری وادی، پورا جنگل اونٹ سے بھر گیا۔ جس کو گائے ملی تھی ان کے یہاں گائے نے بچوں کو دیا، اور جس کو بکری ملی تھی بکریوں سے پورا جنگل بھر گیا۔ ایک مدت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسی فرشتے کو ان تینوں کے پاس بھیجا اور کہا جاؤ پھر سے آزماؤ۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں اور فقیر کے لباس کو اختیار کرتے ہوئے آیا اور سب سے پہلے اس آدمی کے پاس آیا جس کو کوڑ کی بیماری تھی، اور اس سے کہا کہ میں ایک غریب ہوں، فقیر ہوں، سائل ہوں، اور ساتھ میں مسافر بھی ہوں۔ میرا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، میرے پاس کوئی سواری کچھ بھی نہیں ہے، آپ اللہ کے واسطے مجھے ایک اونٹ دے دیں تاکہ میں اپنی منزل پر پہنچ جاؤں۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، میں ہرگز یہ تمہیں نہیں دے سکتا، یہ میرا اپنا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ تم بھول گئے، تم کسی زمانے میں کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھے، تمہیں یاد نہیں؟ وہ کہتا نہیں، مجھے کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی، میں شروع سے ہی ایسا ہوں اور میرے پاس یہ پراپرٹی، یہ مال شروع سے ہی ہے۔ فرشتے نے کہا اگر واقعی میں تم سچے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ فرشتے کا یہ کہنا تھا اور اس آدمی کی حالت ویسی ہو گئی جیسے کہ وہ پہلے کوڑ کی بیماری میں تھا۔ اس کے بعد پھر فرشتہ اگلا آدمی یعنی کہ گنجا کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی سوال کیا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے، میں بھوکا ہوں، ایک گائے دے دو تاکہ اس کو میں بیچ کر اپنی ضرورت کی چیزیں لے سکوں۔ اس نے کہا ارے بھائی جاؤ، یہاں سے جاؤ، یہ مال ہمارا ہے، یہ جانور ہمارا ہے، ہم تمہیں کیوں دیں؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم تم کو ایک گائے دے دیں؟ نہیں دے سکتے ہم۔ فرشتے نے کہا کہ تو بھول گیا،
تو کبھی کسی زمانے میں گنجا ہوا کرتا تھا، تیرے سر پر بال نہیں تھا، اور اللہ کے حکم سے تیرے سر پر بال آیا اور یہ جانور ملے۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ جانور ہماری پشتینی ہے، ہمارے خاندانوں سے چلی آ رہی ہے، اور میرے سر پر بال ہمیشہ سے رہا ہے۔ فرشتے نے کہا واقعی میں اگر تو سچا ہے تو تو ویسی ہی حالت میں ہو جا جیسا کہ پہلے تھا۔ اللہ کے حکم سے پھر وہ شخص گنجا ہو گیا۔ اب تیسرے آدمی کے پاس گیا جو نابینا تھا، اور فرشتے نے اس سے کہا کہ میں مسافر ہوں، میرے سفر کا ساز و سامان ختم ہو چکا ہے، مجھے آپ ایک بکری عطا کر دیں۔ اس نابینا نے کہا یہ ساری بکریاں تمہاری ہے، تم لے کر جاؤ، جتنی مرضی کرے اتنی بکری لے کر چلے جاؤ، اس کو بیچو اور اپنی ضرورت پوری کرو۔ آپ اندازہ لگائے، اس فرشتے نے کہا کہ آپ کو یاد ہے آپ کبھی کسی زمانے میں نابینا تھے، اللہ کے حکم سے آپ کی آنکھ میں روشنی آئی تھی، اور یہ جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہی ملا ہے۔ اس آدمی نے کہا میں اللہ کا شکر گزار ہوں، ہاں میں حقیقت میں کبھی نابینا ہوا کرتا تھا، میرے آنکھوں میں روشنی نہیں تھی، لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور یہ جانور بھی ہمارے پاس نہیں تھا، اللہ کے حکم سے یہ جانور مجھے ملا ہے اور میری حالت اچھی ہوئی ہے، اسی لیے آپ اس میں سے جتنا چاہیں اتنی بکریوں کو آپ لے کر چلے جائیں۔ اب آپ سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا، جس میں سے کوڑھ اور گنجا والا آدمی یہ دونوں فیل کر گیا اور نابینا شخص کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ دے، جتنی نعمتیں آپ کو دے، اس کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ اگر جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر ناشکری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ و برباد کرتا ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نابینا نے یوں کہا فرشتے سے یہ جانور تمہارے ہیں، تم لے جاؤ، اور ان دونوں نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ویسی حالت میں ڈال دیا جیسا کہ پہلے تھا، مگر نابینا نے شکر ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہوا۔ آج بھی ہم اور آپ کروڑوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اٹھاتے ہیں، کھاتے ہیں، مگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ جب چاہے، جس وقت چاہے ہماری حالت خراب کر سکتا ہے، مگر یہ کرم اور یہ رحم اللہ کا ہے کہ ہم ناشکری کرتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر کرم فرماتے ہیں۔